تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوبدا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس وقت اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، اور وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں، تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے ایک سبق میں یہ بھی سبق ہے کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ حسد، قتل اور حسد پرستی کی
زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔